اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ دو، یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ نمرود، یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعونہ، نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی، یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں۔ یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کا حق ہے تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا، کسی کو حرام قرار دینا، اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص نے بھی اپنے ذمے لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اس نے، وہ نمرود نے کہا، محاجہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، تو الاجوبۃ المسکتہ، جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو نہیں ہوئی، چپ ہو گیا۔ لیکن چپ کیا ہوا؟ اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اگرچہ مختلف تفاسیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے، یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے، وہ نمرود بابل، نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا، 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے، کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے، اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی ہے، اگر ان کا قول صحیح ہے۔ تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں، تو انہوں نے کیا کہا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بربادی، اتنی تباہی، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ،
تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ حضرت عزیر جو ہیں، چونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں، اس کے نقیب، اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے پھر اصلاح کی، جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی، پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے، اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی، اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی، روح دین کو زندہ کیا، تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے۔ کب لبثت، کتنے عرصے رہے ہوگے تم؟ قال لبثت یوما و بعض یوم، اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے، میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ؟ قال بل لبثت 100 عام، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں، ذرا اس کو دیکھو، ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی، سڑے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا، وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی، گوشت گل چکا تھا، کچھ نہیں تھا، 100 برس۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، تاکہ یقین جو ہے، یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اب دیکھو ان ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ثم نکسوھا لحما، پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات، مشاہدہ بھی کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کا میں نے پوری طرح جان لیا، مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی، یہ بات نہیں ہے، یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس ذو، جن کو کہ قرآن مجید ذوالقرنین کہتا ہے، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آئے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں۔ کیخورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی، کیپٹیوٹی سے اجازت دے دی، جاؤ تم واپس جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی، اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے۔ 1927 برس سے ان کا کعبہ زمیں بوس ہے، یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں۔ اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر، ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس احاطے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے، اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں، نقشے بن چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے۔ بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا، جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور ڈاکٹر تھا، امریکن ڈاکٹر گولڈسٹین۔ اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے، جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے، اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو، کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو، وہ ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی، یہ چند مہینوں کی بات ہے، یہ ہونے والا ہے فوراً۔ بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، مشاہدہ کرا دے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بہت تیکھا ہے، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ،
ایمان تو میرا ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، پورا یقین ہو جائے۔ اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے، سب کا ہے۔ انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرایت کرے، تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان بالشہود بھی ہو جاتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، جو بھی ہماری حکومت ہے، جو وہ مخفی حکومت ہے، جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے اور اس کے تمام اہلکار ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو۔ حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، پر علیحدہ کیے، دھڑ علیحدہ کیے، ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے، اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو ذرا پکارو، وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔